السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء ہی العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر ہے 35، آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات کے جو مطالب سے پہلے وہ بنیادی بات ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری ہے۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی 35 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں چونکہ وسیلۃ کا لفظ آیا ہے، امت مسلمہ الا ماشاء اللہ مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہو گئے۔ یہ آیت کو حوالہ بنا رہے ہیں۔ جو لوگ بھی انبیاء اور بزرگان دین کو وسیلہ اور واسطہ بناتے ہیں اپنی دعاؤں میں، اس کے لیے یہ آیت کا حوالہ دے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہ وسیلہ ہے نہ اس میں بر۔ تو اس کے سلسلے میں ایک اہم بگاڑ ہے نا۔ تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا، وہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطالب یوں ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو اپنے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ اے ایمان والوں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے پرہیز کرو، ڈرو اس عذاب سے۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کا قرب تلاش کرو۔ اب ترجمے میں یہ کر دیا گیا کہ ڈائریکٹ وسیلہ لکھ دیا گیا، جس کے وجہ سے یہ پریشانی ہوگی۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کا قرب تلاش کرو۔ قرب کے معنی قریبی کے ہے، نزدیکی کے ہے، اور رحمت الہی کے مستحق ہونے کے ہے۔ اس کا قرب تلاش کرو، اور کیا کرو؟ اس کی رحمت کے مستحق ہونے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دے رہا۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جد و جہد کرو، تاکہ تم کل آخرت میں فلاح پاؤ۔ یہ آیت کے مطالب ہوئے، اور آپ کے سامنے میں اللہ کے رسول کے 2 ارشادات بھی سنایا ہوں۔ الدعاء ہی العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ دعا کیا ہے؟ دراصل عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کا سامان بھی فراہم کیے ہیں۔ جس طرح جسمانی پرورش کا انتظام کیے ہیں، ہوا، پانی، غذا، اسی طرح ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ بتائے ہیں، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی 2 راستے بتا دیے ہم کو، جنت کو جانے کے، جہنم سے بچنے کے۔ وہ کون سے عقائد اور اعمال ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، وہ کون سے عقائد اور اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کیا کرے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سورہ الدہر کی آیتیں۔
انسان ہم نے تجھ کو مرد اور عورت کے ملے جھلے نطفے سے امتحان کے غرض کے لیے پیدا کیا. ظاہر سی بات ہے جب تیرا امتحان ہم کو لینا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تجھے سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا اور ہدایت کا سامان فراہم کیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب اس ہدایت کو تو قبول کر کے شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے یا اس کی ناشکری کرتا ہے، اس کے ساتھ کفر کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ یہ انتظام اللہ تعالیٰ پہلے انسان ہی سے آدم علیہ السلام سے کر دیے، اور آخری پیغمبر رسول نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نبوت ختم ہو گئی. اب چونکہ یہ فرائض کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری. اللہ رب العالمین وہی بات بتا رہے ہیں آیت میں. ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھا ہوں میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35. ایمان والوں کو اس آیت میں سب سے پہلا حکم، ایمان والوں کو جو حکم دیا جا رہا وہ ہے رب کی نافرمانی کرنے سے بچنے کی کوشش کرنا. اس رب کی نافرمانی کرو گے تو اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا؟ ابدی عذاب، جہنم کی آگ ہوگا. تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ڈرا رہے ہیں. سورہ زمر اگر آپ پڑھیں گے تو تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے. شرک ایک ایسا ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے. اللہ کے رسول کو خود پابند کیا گیا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین فاعبدوا ما شئتم من دونی. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا یا عبادی فاتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. اس کے مطلب یہ ہے کہ رب العالمین سب سے پہلے مخاطب کس سے ہے؟ انبیاء سے ہے، پھر اہل ایمان سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی، اللہ کو خالص ہو کر پکاروں، اللہ کی عبادت خالص کروں، اللہ کو خالص پکاروں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کا مطیع اور فرما بردار مسلم بنوں. جو حکم مجھے دیا جا رہا ہے کہ خالص بندگی ہونا، اللہ ہونا، بندہ ہونا، بیچ میں نہ ڈوری ہونا، نہ دھاگا ہونا، نہ واسطہ ہونا، نہ وسیلہ ہونا، نہ تعویذ ہونا، نہ افراد کا وسیلہ ہونا، نہ اعمال کا وسیلہ ہونا. آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کو خالص ہو کر پکاروں، خالص بندگی کروں، خالص عبادت کروں. اور مجھے حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے میں اس بات پر عمل کروں، مطیع اور فرما بردار بنوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اور کہہ دیجئے کہ میں خود رسول ہونے کے باوجود رب کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا. جو حکم مجھے دیا جا رہا ہے کہ خالص بندگی ہونا، اللہ ہونا، بندہ ہونا، اگر میں خود بھی رسول ہونے کے باوجود خلاف ورزی کروں گا تو میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین. خبردار میں کہہ دو کہ میں صرف اور صرف خالص عبادت اسی کی کرتا ہوں. فاعبدوا ما شئتم من دونی. تم جس کی چاہو بندگی کرو، جس کو چاہو پکارو، مشکل و مصیبت میں، حاجت میں، پریشانی میں، حیرانی میں، تم جس کی چاہو پرستش کرو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلی گھاٹا وہ گھاٹا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے. وہ گھاٹا کیا گھاٹا ہے؟
وہ گھاٹا ہے جس دن تم اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ میں ڈالو گے۔ خوب سن رکھو، یہی جو ہے نا خسران مبین ہے، اصلی گھاٹا ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے۔ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ۔ وہ گھاٹا کیسا گھاٹا ہے؟ اوپر بھی جو ہے نا آسمان میں کیا ہوں گے؟ چھت بھی آگ کا ہوگا، فرش بھی آگ کا ہوگا۔ اے میرے بندو، میرے اس عذاب سے تم دنیا میں بچنے کی کوشش کرو، اس امید میں مت رہو کہ تم آخرت میں اللہ تعالیٰ تم پر نقطہ نواز ہو جائے گا، مہربان ہو جائے گا، معاف کر دے گا، تم کو جو ہے نا جہنم سے نکال دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو دنیا میں موقع دیے ہیں، موت ظاہر ہونے سے پہلے تک اللہ رب العالمین ہم کو موقع دیے ہیں اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنا، توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندو، میرے اس عذاب سے دنیا میں بچنے کی کوشش کرو۔ یہ ہدایتیں ایمان والوں کو دے رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، تمہارے پروردگار کی نافرمانی کرنے سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کا قرب تلاش کرو۔ اس قرب کے معنی کیا ہے؟ نزدیکی کے ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہونے کے ہے۔ اور ہم اللہ کے رب العالمین کی رحمت کے مستحق کیسا بنیں گے؟ اس کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین بتا دیا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کل آخرت میں فلاح پاؤ۔ لیکن اس آیت کا مطلب وسیلے کے معنی جو ہے نا ذریعے کے لینا اور انبیاء کو وسیلہ بنانا یا بزرگان دین کو وسیلہ بنا کر کیا کر رہے ہیں ہمارے جو ہے نا مسلمان؟ اللہ ماشاءاللہ آیت میں قرآن مجید میں وسیلہ آیا ہے، اس لیے ہم جو ہے نا وسیلہ لے رہے ہیں، بلکہ یہ وسیلہ عربی کا وسیلہ ہے۔ عربی کے وسیلے کے معنی قرب الہی کے ہے، قرب کے معنی نزدیکی کے ہے، قریبی کے ہے اور رحمت کے مستحق ہونے کے۔ اللہ کے رحمت کے مستحق کیسا بنیں گے؟ اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے، پوری زندگی میں اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا جہاد ہے، جد و جہد کریں گے تو کل آخرت میں فلاح پائیں گے۔ صدیوں سے مسلمان اس جو ہے نا اللہ رب العالمین کے تجویز کردہ رحمت کے مستحق ہونے کے طریقے کو بھول گئے اور خود ساختہ طریقے ہمارے پاس نجات کے آ گئے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ غور کر لیا جائے تو اردو کے وسیلے کے معنی ہے ذریعے کے ہیں، عربی کے وسیلے کے معنی ہوتے نزدیکی کے ہے، قرب کے اور رحمت الہی کے مستحق ہونے کے۔ تو آپ سوچئے، غور کریے، اس کے لیے الحمدللہ اللہ رب العالمین خود جو ہے نا اللہ کی رحمت کے مستحق ہونے کی کوشش جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کیے ہیں اس طریقے کو بتا رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 ہے، آیت نمبر 56 سے پڑھیے آپ۔ سلسلہ بیان مشرکین مکہ اپنے جو ہے نا 360 معبودان باطل یعنی بتوں کی پرستش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں کیا بول رہے ہیں؟ ان کے جو عقیدے کی نفی ہے، بلکہ وہاں بت نہیں ہے، بزرگان دین اور انبیاء بھی آ گئے اس کے اندر۔ من دون اللہ کے الفاظ ہے، ما اللہ ہے ایک، من دون اللہ ہے۔ من دون اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما اللہ سے مراد اللہ کے ساتھ۔ تو ہم مسلمان جب ان کے سامنے اللہ کی بات قرآن کے ذریعے رکھی جاتی ہے، اللہ کے رسول کے ارشادات رکھے جاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر نہیں پکار رہے ہیں، بول رہے یہ غیروں کے لیے ہے، بول رہے۔ جبکہ سلسلہ بیان سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 پڑھیے آپ۔ من دون اللہ سے مراد بھی وہ بت نہیں ہے، بلکہ وہ معبودان باطل ہے، یعنی وہ معبود ہے جس میں انبیاء بھی اور بزرگان دین بھی شریک ہیں۔ اس کا مطلب یوں ہے، بنی اسرائیل آیت نمبر 56، خُلِدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے پکارو، تم جس کو پکارتے ہو مدد کے لیے، مشکلوں کو ہٹانے کے لیے، وہ کسی بھی حیثیت سے تمہارے مشکل کو نہیں ہٹا سکتے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ بولے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جس کو پکار رہے ہیں نا مدد کے لیے، مشکل میں، مصیبت میں، اولاد کے دینے کے لیے، بیماری کے دور ہونے کے لیے، ان کی کیفیت کیا ہے یہ بتا رہے ہیں. ان کی خود کیفیت یہ ہے کہ وہ خود قرب الہی تلاش کر رہے ہیں. کون اللہ کے نزدیک ہو جائے گا، کون اللہ کے قریب ہو جائے گا، کون اللہ کے رحمت کے مشتاق ہو جائے گا، اور اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کی خود کیفیت یہ تھی کہ کون اللہ کے قریب تر ہو جائے، اور اللہ کے رحمت کے امیدوار تھے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے تھے. یہ کیفیت تھی. اور واقعی اللہ رب العالمین کا عذاب کیا ہے؟ ڈرنے کے لائق ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ. تو یہ کیفیت تھی. یہ وسیلے کے معنی ہیں، لیکن وسیلے کے معنی ہم جو ہے نا مسلمان اللہ ماشاءاللہ غلط لے رہے ہیں. اس غلط لینے کی پاداش میں نہ ہمارے جو ہے نا ذمہ دار دینی رہنما، علماء کرام، عالم دین، حافظ قرآن اللہ ماشاءاللہ ہم کو ان آیات کی کھلی طور پر وضاحت نہیں کر رہے. اگر کرتے ہوتے سوچیے آپ کتنے بڑے بگاڑ کی اصلاح ہو جاتی، کتنے بڑے بگاڑ کی اصلاح ہو جاتی. اور دعوت کا طریقہ بھی بتا دے رہے ہیں آپ. کیسا کرو دعوت کا طریقہ؟ رحمت کے مشتاق ہونے کے طریقہ کیا ہے؟ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اب ہم کیسا کریں گے؟ ہر کھیڑے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ چاہتے تو رسول کو بھیج دیتے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. ہم چاہتے تو ہر کھیڑے میں ڈرانے والے کو بھیج سکتے تھے، لیکن یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو چکا ہے. اب یہ فرائض، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم مسلمانوں کی ہے. تو ہم اب جہاد کبیر کیسا کریں؟ جہاد کبیر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت بڑا جہاد. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تم کافروں کی، مشرکان عقائد اختیار کرنے والوں کی، انکار کرنے والوں کی کیا کرو؟ ان کے عقائد اختیار مت کرو، ان کے ساتھ کتاب کے تحت جہاد کبیر کرو، قرآن کے ساتھ. تو یہ آیات کو کیا کرنا پڑے گا؟ مشرکانہ عقائد کی نفی کرنا پڑے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ خود بتا دے رہے نا بھائی، انبیاء اور صدیقین و صالحین کا جو کیفیت تھی نا، وہ لوگ اپنے دعاؤں میں واسطہ لیا نا وسیلہ لیا. انک سمیع الدعاء. زکریا علیہ السلام سورۃ آل عمران میں زکریا علیہ السلام دعا کریں، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. ربنا وتقبل دعا. ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم میں جو ہے نا دعا کر رہے، تو بہت خوب ہمارے پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سورہ مومنون کی آیت ہے، آخری آیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مجھ سے اس طرح دعا مانگو، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے ہم میرے پروردگار کیا کر تو مجھ پر میری مغفرت فرما دے رہا. وقل رب اغفر، میرے گناہوں کو معاف کر دے. ورحم، رحم کر مجھ پر، تو بہترین رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر یہ انبیاء کی تعلیم ہے، یہ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں ارشادات ہیں. کیا اس کے خلاف انبیاء کر سکتے ہیں؟ کسی کا واسطہ، کسی کا وسیلہ لے سکتے ہیں؟ یا کسی کے واسطہ وسیلہ لینے سے کی جو ہے نا ہدایت احادیثوں کے ذریعے دے سکتے ہیں؟ پھر وہ روایات جو ہمارے نزدیک آ رہی ہے اور وہ بولتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی تو دنیا میں بھٹکتے رہے، اللہ کے رسول عرش پر دیکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دکھاوا تھا، اور رسول کے واسطے سے وسیلے سے دعا کرنے پر آپ کی دعا قبول ہوئی. بالکل قرآن کے خلاف ہے. سورہ بقرہ 36 37، سورہ طٰہٰ، سورہ اعراف. اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام اور حوا کی دعا کو جنت ہی میں قبول کر دی. جب ان سے لغزش ہوئی، نافرمانی ہوئی،
تو اللہ سے فتلقى آدم من ربه بکلمۃ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. آدم نے اپنے رب سے توبہ کی، کلمات سیکھے، اور وہ کلمات کیا ہے؟ سورہ اعراف میں ہم روزانہ دعاؤں میں پڑھ رہے ہیں نا، روزانہ دعاؤں میں پڑھ رہے ہیں. ربنا کیا ہے وہ دعا؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا کہ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں میاں بیوی نے ہم اپنے جانوں پر ظلم و زیادتی کر لی ہے، لہٰذا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اگر تو معاف نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. ہم نے ان کو معاف کر دیا، تو توبہ قبول کی، اور قلنا اہبطوا منہا جمیعا، یہاں سے اتر جاؤ. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ آدم اور حوا کی دعا جنت ہی میں قبول کر دیا اللہ نے. تو اس سے خود بخود وہ روایت جو وسیلے واسطے سے دعا کرے عرش پر دیکھنے کی بات غلط ثابت ہوتی ہے. ہمارے پاس قرآن فرقان نہیں ہے، وہ کسوٹی، وہ تمیز ہم کھو چکے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو ہدایت کے لیے سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، نہ ہمارے علماء کرام جو ہے نا ہم کو سمجھا رہے ہیں. بچانا ہے ان کا مقصد. کیوں کر رہے ہیں ہم یہ کام دعوت کا؟ بولیے کیوں ہم اللہ کی 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں ہم روزے رکھ رہے ہیں؟ کیوں ہم صدقے دے رہے ہیں؟ کیوں ہم جو ہے نا فطرہ دے رہے ہیں؟ یہ سب کام اس لیے کر رہے ہیں کہ خود بچنا ہے، اللہ کے دیگر بندوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانا ہے نا. معذرۃ الی ربہم ولعلہم معذرۃ الی ربکم ولعلکم یتقون. یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک کھلے طور پر قرآن کی روشنی میں مشرکانہ عقیدے کی نفی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا ہودہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقام کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود ہم معذرت اللہ کے سامنے عذر پیش کرنا چاہتے. پروردگار ہم نے تیری بات تیرے بندوں تک پہنچا دی تاکہ وہ دوزخ کے عذاب سے بچے، ڈر کر نصیحت قبول کر لے. یہ تو اس لیے یہ ارشادات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے. غور کریے کہ سورہ جو ہے مومن کی 60 نمبر کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی 186 نمبر کی آیت ہے، پھر سورہ فرقان کی 77 نمبر کی آیت ہے. ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے برادر. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے تجویز کردہ طریقے پر اگر تم دعا نہیں کریں گے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، لازماً چپک جانے والا عذاب ملے گا تم کو. بول اللہ اللہ کے مقرر کردہ تجویز کردہ طریقے کے مطابق تم اللہ سے دعا نہیں کرو گے، غیر اللہ کی طرف جاؤ گے، وسیلہ بناؤ گے، واسطہ بناؤ گے، اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ ہمارے سفارشی ہے، یہ عقیدہ شرک ہے. اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم، تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا اللہ رب العالمین اگر تم اللہ کو راست نہیں پکارو گے، جبکہ تم اس عقیدے سے جھٹلا چکے ہو کہ اللہ نہیں سنتا بول رہے نا، وسیلے سے سنتا، واسطے سے سنتا بول رہے، جبکہ قرآنی آیات دلائل تمہارے سامنے آ چکی ہے، پھر بھی تم اس عقیدے میں مضبوط ہے. تو تمہاری اللہ رب العالمین پرواہ نہیں کرتا تم اگر اللہ کو راست نہیں پکارو گے، اس سے جو ہے نا دعائیں نہیں کرو گے. فقد کذبتم، جب تم نے اس حقیقت کو جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما، لازماً تم کو جو ہے نا عذاب کا مزہ چکنا پڑے گا. کیا ہے افسوس کی بات. یہ آیت کیا ہمارے عالم دین اور علماء کرام کے سامنے نہیں گزر رہی؟ سورہ مومن کی 60 نمبر کی آیت ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. جو تکبر میں آ کر، تکبر کیا ہے؟ اللہ نہیں سنتے، اللہ واسطے سے سنتے، وسیلے سے سنتے، یہ تکبر ہے. گھمنڈ میں آ کر تو مجھ سے نہیں کرتے دعا، تو اللہ کیا فرما رہے کہ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ذلیل و خوار کر کے جہنم کی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے. برادر مسلمانوں کو ابھی بھی موقع ہے، ہم کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے راست مانگنا چاہیے، ان آیات کی روشنی میں اپنے عقائد اور جو ہے نا اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے، تو کل آخرت میں بچ سکتے ہیں. دیکھیے سب سے بڑا کام یہی ہے.
انبیائی طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو مشرکانہ عقائد سے آگاہ کرنا اور ان کو اس ابدی عذاب سے بچانا۔ جب ہمارے عقائد، ہماری فکر کی اصلاح ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے اعمال کی بھی جو ہے نا اصلاح ہو جائے گی، ہمارے اعمال میں فرق آ جائے گا۔ جب ہمارے عقائد کی اصلاح ہو جائے گی، فکر کی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے آخرت میں کیا ہوگا کہ فکر میں اضافہ ہوگا، اس کے لیے جد و جہد پیدا ہوگی، لگن کے ساتھ محسنین بن کر کوشش کریں گے۔ تو پھر آج کیا کر رہے؟ سلا رہے اور پھر بولتے ہمارے بعض حضرات، میں اس سوال کا بھی جواب دے رہا ہوں یہ خطبے کے ذریعے، بہت سے لوگوں سے سنا ہوں میں، ادارے ہی کے حضرات ہم سے سوال کرتے ہیں، ارے بار بار کیوں آیتیں ایک ہی ریپیٹ کر رہے ہیں بھائی، کیوں بار بار موضوع جو ہے نا ریپیٹ ہو رہا ہے؟ اس کے لیے اللہ کا جواب ہے، انبیاء کرام بار بار بولے جی، بار بار بولے، کیوں بولے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ انظر كَيْفَ نُفَسِّرُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ اللہ تو اس طرح اپنی آیتوں کو پھیر کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن، سورہ زمر کی 23 نمبر کی آیت ہے، یہ آیت کو کھولیے پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا جس کی آیتیں ہم رنگ ہے، ملی جھلی ہے، جس کے مضامین دنیا آخرت، جنت اور دوزخ بار بار دہرائے گئے ہیں۔ کیوں؟ اسے سن کر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہر کر جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے جلد اور ان کے دل نرم پڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ان کی زندگی کیسی ہوتی برادر؟ ہمیشہ کیا ہوتا؟ آخرت سامنے۔ تو اللہ کا مطالبہ بھی یہی ہے ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں سے مخاطب ہے، ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ ڈرنے کا حق یہ ہے جب بھی جہاں بھی تمہاری موت آئے، آفس میں ہو، کاروبار پہ ہو، گھر پہ ہو، بازار میں ہو، وہ رب کی نافرمانی کی حالت میں نہیں آنا، فرما برداری کی حالت میں موت آنا۔ اے ایمان والوں، سورہ حشر کی آیت ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ڈر کر کیا کرو؟ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے کیا تیاری، کیا اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں کی فکر ہونا۔ ثواب کا چکر ختم۔ ایک ایمان والا ہر سیکنڈ اپنے جو ہے نا فکر اور اعمال کی اصلاح کرتا ہے، قدم بقدم جو ڈالتا ہے وہ سوچ کر ڈالتا ہے، نافرمانی پر، لغزش پر، نادانی پر فوراً جو ہے نا کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ آیات بار بار دہرانے کی وجہ، اسے سن کر ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل اور ان کے جلد نرم پڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ حقیقی ایمان والے، سچے مومن تو وہ ہے جن کے سامنے عذاب و سزا کی باتیں جب سنائی جاتی ہے تو ان کے کیا ہوتے ہیں؟ دل گھبرا جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں تازگی بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیت ہماری بھی ہونا چاہیے، قرآن سن کر، قرآن پڑھ کر، لیکن ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، جادو بھگانے کے لیے، جن بھگانے کے لیے، شیطان وارد ہو گیا، دکانوں کی افتتاح، مکانوں کی افتتاح کے لیے پڑھا جا رہا قرآن۔ یہ نہ اللہ کے رسول کی طریقہ رہا، نہ انبیاء کا طریقہ کتابوں کے ذریعے ہے۔ تو ہم اس طریقے سے بچ کر، اجتناب کر منشأ الہی کو کتاب کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنا، اور یہ جو عقائد مشرکانہ ہیں، ابھی جو اس خطبے کے ذریعے وسیلے کی جو بات آئی ہے، آپ خود غور کریے، سورہ مائدہ کی 35 نمبر کی آیت ہے، سورہ جو ہے بنی اسرائیل کی 57 نمبر کی آیت ہے، اور دیگر قرآن مجید کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں۔ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا تعلق اللہ سے کیسا راست تھا یا ملاوٹی تھا،
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وعز وجل واتم واکبر۔